کون خوش نہیں رہنا چاہتا، لیکن خوش رہنے کے فن سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے لوگ خوشیاں نہیں سمیٹ پاتے۔ خلیل جبران کہتا ہے کہ ہر حال میں خوش رہا جا سکتا ہے، اور اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا ہے تو یقین کر لو کہ تم نے زندگی کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا ہے۔ خوش رہنا پریشان رہنے سے زیادہ آسان ہے، لیکن اس کو سیکھنے سے پہلے آپ کو ان وجوہات کا علم ہونا چاہیے جن کی وجہ سے لوگ عموماً ناخوش رہتے ہیں۔ انسان خوش نہیں رہ سکتا جب اسے وہ کچھ مل رہا ہو جو وہ چاہتا نہیں، اور وہ کچھ نہ مل رہا ہو جو وہ چاہتا ہے۔ دوسروں میں دلچسپی نہ لینے والا خوش نہیں رہ سکتا۔ خوشی تمنا سے نہیں ملتی، بلکہ یہ تو بانٹنے سے ملتی ہے۔ دوسروں سے زیادہ توقعات وابستہ کرنے والا خوش نہیں رہ سکتا۔ وہ خوش نہیں رہ سکتا جو کسی شرط کی بنیاد پر خوش ہے، مثلا اگر مجھے فلاں چیز ملی تو میں خوش ہوں گا۔ وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑا کرنے کے عادی ہوتے ہیں، وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹے دماغوں کو پریشان کرتی ہیں۔ ہر چیز اور ہر کام میں غلطیاں تلاش کرنے والا بھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص کبھی خوش نہیں ہو سکتا جس کے رویے میں لچک نہ ہو۔ فارغ رہنے والا اور بے مقصد زندگی گزارنے والا اطمینان اور سکون نہیں پا سکتا۔ ان وجوہات پر غور کریں کہ آپ کس وجہ سے ناخوش ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ کا خوش رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ لوگ اس انسان کو پسند کرتے ہیں جو خوش رہتا ہے۔ جب آپ خوش ہوں گے تو آپ دوسروں کے ساتھ مہربان اور ہمدرد ہوں گے۔ آپ کا رویہ مثبت ہوگا۔ آپ دوسروں میں خوشی تب ہی پھیلا سکتے ہیں جب آپ خود خوش ہوں۔ دل کا مضبوط قلعہ بھی تلوار کی طاقت سے فتح نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی مسکراہٹ چاہیے۔ آپ کے خوش رہنے سے آپ کا دوسروں پر تاثر اچھا پڑے گا اور آپ کے روابط وسیع ہوں گے۔ آپ کی مسکراہٹ آپ کی صحت کو بہتر بنانے کا موجب بنتی ہے۔ خوش باش انسان پریشان انسان سے لمبی عمر پاتا ہے۔ خوش لوگ دل کے مریض نہیں بنتے، کیونکہ خوش لوگ تو دوسروں کے دل جیتنے کے فن کو پا چکے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراہٹ کو صدقہ قرار دیا ہے۔ خوش رہنے سے آپ کے دل کی کدورت اور نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر تم ہنستے ہو تو ساری دنیا تمہارے ساتھ ہنستی ہے، لیکن اگر تم روتے ہو تو یہ کام تمہیں اکیلے ہی کرنا پڑے گا۔ دنیا کے عظیم ترین لوگ برے سے برے حالات میں بھی چہرے پر مسکراہٹ رکھتے ہیں۔ خوش رہنے والا اگر دکان کھولے تو وہ دکان اس دکان سے زیادہ چلتی ہے، جس کا دکاندار ہر وقت پریشان چہرے پر سجائے بیٹھا رہتا ہے۔ آج کسی کو سب سے سستا اور نایاب تحفہ دینا ہو تو ایک پرخلوص مسکراہٹ دے دیجیے۔ مسکرانے کے لیے کوئی وجہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ خوش نہیں ہیں تو یہ سوچنے کہ آج کا دن کسی انجان کے لیے شاید کتنی خوشیاں لے کر آیا ہوگا۔ اس نامعلوم کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے مسکرایا جا سکتا ہے۔ میں آپ کی مسکراہٹ محبت اور امید بانٹتی ہے۔ خوش رہنے کے نسخے: اپنے پسندیدہ کاموں کی لسٹ بنائیں اور ان کاموں میں خود کو مصروف رکھیں۔ مصروفیت پریشانی کو ختم کر دیتی ہے۔ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے کی عادت اپنائیں۔ یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا جو دوسروں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسروں کا شکریہ ادا کریں اور ان کے احسان مند رہیں، لیکن ان سے شکریہ اور احسان مندی کی توقع لگانے چھوڑ دیں۔ ہمیں ہر چیز نہیں مل سکتی اور ہماری ہر خواہش بھی پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ دنیا کسی ایک کی ملکیت نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ان کے پاس کیا کچھ ہے، اور نعمتوں کو شمار کرنے کے بجائے زحمتوں کو شمار کرتے ہیں۔ آپ خدا تعالیٰ کی مہربانیوں کو شمار کریں، زندگی میں جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ نظروں کے سامنے رکھیں اور محرومیوں کو بھول جائیں۔ خدا تعالیٰ کا دل سے شکر ادا کیا کریں۔ اس کے شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جن صفات اور خوبیوں سے اس نے آپ کو نوازا ہے وہ اس مالک کے راستے میں لگانے کے متعلق سوچیے۔ یاد رکھیں، چیزیں اتنی بری بھی نہیں ہوتی جتنا ہم انہیں برا سمجھتے ہیں۔ کانٹے اور پھول ایک ہی پودے پر لگتے ہیں۔ دوسروں میں دلچسپی لیں، ان کے مشاغل کی تعریف کریں، دوسروں میں خوشیاں بانٹیں۔ اس طرح دوسرے آپ کی خوشی کا باعث بننے لگیں گے۔ زندگی کا مقصد ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ یہ دیکھیں کہ آپ کی پریشانی آپ کے مقصد حیات میں رکاوٹ بن رہی ہے، اس لیے خوش رہنا شروع کر دیں۔ ماضی کے غم اور پریشانیاں آپ کی یادداشت میں محفوظ ہیں، ان کو بھلا دیں۔ یہ ناخوشی کا سبب بنتی ہیں، ان کی جگہ خوشگوار یادوں کو ذہن میں جگہ دیں۔ جن لوگوں کو ہم نے اپنی موت کا غم دے کر جانا ہے، کیوں نہ ان کو زندگی میں کوئی خوشی دی جائے۔ حضرت واصف علی واصف۔ کوئی ایسا دوست جس کو آپ مسکراتا ہوا دیکھیں تو آپ کو بھی خوشی ہوتی ہے، اس کو ہمیشہ اپنے تصور میں مسکراتا ہوا ہی دیکھیں، اس طرح آپ کا چہرہ بھی کھل اٹھے گا۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔
پر امیر لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ آپ بھی اللہ کی رحمت اور فضل کی امید وابستہ کریں، وہ آپ کو سکون اور اطمینان سے مالا مال کر دے گا۔ آخری بات یہ کہ یاد رکھیں، ہم لوگوں کا مقدر نہیں بدل سکتے، ہم انہیں مال و دولت بھی نہیں دے سکتے، اور نہ ہی ہم بیماروں کو صحت دے سکتے ہیں، لیکن ان زندگی کے محروم اور بیچاروں کو مسکرا کر ضرور دے سکتے ہیں۔ چلیں سارے کام چھوڑیں اور تھوڑا سا مسکرا دیں۔ شکریہ۔